میری پیاری یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ خیر سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آپ اپنے گھروں میں خوش اور آباد رہیں، میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے۔ میں اپنے ولاگ کا آغاز کر رہی ہوں مارننگ سے۔ مارننگ میں میں انڈے میں بریڈ سیک رہی تھی اپنے ہسبینڈ کے لیے، اور اسی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ باتیں بھی کرتی رہوں گی۔ آج ہم بات کریں گے کہ آج کل کی سوسائٹی میں عورتیں ذہنی مریض کیوں بنتی جا رہی ہیں۔ آج ہماری سوسائٹی میں وہ عالم ہے کہ ہر 10 میں سے 5ویں عورت ذہنی مریض ہے۔ آج کی عورت ہنستی ہوئی دکھتی ہے لیکن اندر ہی اندر ٹوٹتی جا رہی ہے۔ آج سوال یہ نہیں کہ عورتیں کمزور کیوں ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ عورتیں ذہنی مریض کیوں ہوتی جا رہی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اتنی سمجھدار، اتنی صبر کرنے والی، اتنی قربانی دینے والی عورتیں آج ڈپریشن، انگزائٹی، پینک اٹیک، نیند کا نہ آنا، چڑچڑاپن، گھبراہٹ، دل پریشان رہنا، ان سب کی شکار کیوں بن رہی ہیں؟ چلیے سچ کی پردے کھولتے ہیں، وہ وجہیں کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے عورت ذہنی مریض بنتی جا رہی ہے۔ میں 8 وجہیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گی۔ پہلی وجہ، ہر رشتے کی ذمہ داری صرف عورت کی ہوتی ہے۔ وہ جب بیٹی بنتی ہے تو سنسکاروں کا بوجھ، گھر کی ذمہ داری، بیوی بنے تو صبر کا پتلا، ماں بنے تو خود کو بھول جانے والی مشین، اور سوال پوچھنے پر کہا جاتا ہے عورت ہو کر اتنا سوچتی کیوں ہو؟ جب انسان لگاتار اپنے ایموشن کو دباتا ہے تو دماغ ایک دن جواب دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہیں سے ذہنی بیماری کی شروعات ہوتی ہے۔ دوسری وجہ، بولنے کی اجازت نہیں، چپ رہنے کی عادت۔ زیادہ تر عورتوں کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے زیادہ مت بولو، گھر کی بات باہر نہ نکلے، صبر کرو، وقت ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جو بات باہر نہیں نکلتی وہ دماغ میں زہر بن کر بھرتی جاتی ہے، اور پھر وہی عورت اچانک رونے لگتی ہے، غصہ کرنے لگتی ہے، یا پھر بالکل خاموش ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسے ذہنی پریشانی ہے، پر کوئی یہ نہیں پوچھتا اسے اتنا چپ کیوں رہنا پڑا۔ تیسری وجہ، ایموشنل سپورٹ کی کمی۔ عورت سب کا سہارا ہوتی ہے لیکن عورت کا سہارا کون ہوتا ہے؟ شوہر سے کچھ کہے تو شوہر کہتا ہے مجھے کام کی ٹینشن ہے، مجھ سے کچھ مت کہو۔ بچے کہتے ہیں ممی آپ کو کیا پتہ۔ سسرال والے کہتے ہیں ہمارے یہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور جو اپنی تھکان، اپنے ڈر، اپنے آنسو تکیے میں چھپا کر سو جاتی ہے۔ عورت کو مرد کے مقابلے بہت زیادہ ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس کی سب سے زیادہ امید وہ ہسبینڈ سے رکھتی ہے، اور اس کا ہسبینڈ نہ سمجھ پائے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ لگاتار اکیلا پن دماغ کو بیمار بنا دیتا ہے۔ چوتھی وجہ، ہر معاملے میں کسی کے اوپر ڈیپینڈ ہونا۔ زیادہ تر عورتیں آج بھی پیسوں کے لیے شوہر یا فیملی پر ڈیپینڈ ہے۔ ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے لیے پوچھنا پڑے، پیسے مانگنے پڑے، ہر فیصلے پر خود کو چھوٹا محسوس کرنا پڑے تو خودداری کو ٹھیس پہنچتی ہے، اور جب خودداری کو ٹھیس پہنچے تو ذہنی توازن ڈگمگانے لگتا ہے۔ پانچویں وجہ، پرفیکٹ بننے کا دباؤ۔ آج کی عورت سے امید کی جاتی ہے کہ پرفیکٹ بیوی ہو، پرفیکٹ بہو ہو، اور پرفیکٹ ماں ہو، اور اگر کام کاجی ہو تو پرفیکٹ پروفیشنل بھی۔ لیکن کوئی یہ نہیں کہتا تم اچھی ہو۔ جب سب کچھ کرنے کے بعد بھی برائیاں ملتی ہیں تو دماغ بغاوت کرتا ہے۔ چھٹی وجہ، ذہنی اذیت دینا۔ ہر مار چوٹ کے نشان نہیں چھوڑتی، طعنے، بے عزتی، شک، عورت کو کنٹرول کر لینا، یہ سب ذہنی اذیتیں ہیں، عورت کے دماغ کو دھیرے دھیرے کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ ساتویں وجہ، سماج کا ججمنٹ اور بدنامی کا ڈر۔ اگر عورت بولے تو بے باک اور چپ رہے تو بیوقوف، اگر ذہنی پریشانی بتائے تو پاگل کا ٹیگ۔ اس ڈر کی وجہ سے عورتیں علاج تک نہیں کرواتیں اور بیماری بڑھتی جاتی ہے۔ آٹھویں وجہ، جب عورت کو اہمیت نہ دی جائے، جب فیملی کے لوگ اسے اہمیت نہیں دیتے، شوہر اس کی رائے، اس کا مشورہ لینا ضروری نہیں سمجھتا، تب ایک عورت کی خود اعتمادی کو ٹھیس لگتی ہے۔ عورت کو ہر بات میں اگنور کرنا، اس کی کسی بات کو اہمیت نہ دینا، یہ سب ایک عورت کو ذہنی مریض بنا دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا سیلیوشن کیا ہے؟ اس کے بہت سارے سیلیوشن ہوتے ہیں۔
اپنے ایموشنل کو اہمیت دینا سیکھیے، آپ کی فیلنگ غلط نہیں، آپ کا درد اصلی ہے۔ بولنا سیکھیے، یہاں جہاں محفوظ ہو وہاں سچ بولیے، ڈائری لکھیے، کسی بھروسے مند سے بات کیجیے۔ مدد لینا کمزوری نہیں، کاؤنسلر، ڈاکٹر، تھیریپی یہ علاج ہے، شرم نہیں، خود کے لیے وقت نکالیے، ہر دن تھوڑا سا وقت صرف خود کے لیے نکالیے۔ عورتیں ذہنی مریض اس لیے نہیں ہو رہی کہ وہ کمزور ہیں، بلکہ اس لیے کیونکہ وہ بہت زیادہ مضبوط بننے کی کوشش میں ہیں۔ آپ کی رائے، آپ کا مشورہ، آپ کی آواز سب کچھ معنی رکھتا ہے۔ فیملی والوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، آپ کا ذہنی سکون بھی اتنا ضروری ہے جتنی آپ کی فیملی۔ اسی کے ساتھ میں اپنا یہ بلاگ ختم کرتی ہوں۔ اگلے بلاگ میں کسی نئے ٹاپک کے سامنے پھر حاضر ہوں گی۔ آپ کو اگر میرے بلاگ پسند آ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور مجھے اچھے اچھے کمنٹ بھیجتی رہیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔